السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری سیکنڈ ایئر کے لیکچر نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا لیکچر الصفا کے دور کی بغاوتوں کے بارے میں ہے۔ اگرچہ یہ کویسچن اتنا زیادہ آتا تو نہیں ہے، شارٹ کویسچنس میں تھوڑا بہت اس کے بارے میں آ جاتا ہے، لیکن ایک تسلسل برقرار رہے اور چیزیں آپ سے مس نہ ہوں، اس وجہ سے اس کے بارے میں تھوڑا سا میپ کے ذریعے سے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ ہمارا میپ ہے جو کہ آپ دیکھ لیں، ڈائریکشنز ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ لکھا ہوا ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے یہ مشرق کا ایریا ہے، اوپر جو ہے نارتھ یعنی شمال، اس سائڈ مغرب ہے اور نیچے جنوب کا علاقہ ہے۔ بہرحال اب الصفا کے دور کی جو پہلی بغاوت تھی وہ بخارا اور خراسان کی بغاوت تھی، جہاں جو ہے اہل بیت کے نام سے انہوں نے چونکہ ساتھ دیا تھا، اور ظاہری بات ہے اہل بیت کے بعد جب ایک دم سے ان کی اپنی خلافت کا آغاز ہوا تو انہوں نے جو ہے بخارا اور خراسان، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بخارا اور خراسان، یہ دونوں علاقے جو ہیں ان دونوں میں جو ہے امیر بسام بن ابراہیم اور شریک دو سالاروں نے علم بغاوت بلند کیا، جس کے مقابلے پر الصفا نے خازم بن ہزیمہ کو بھیجا اور جنہوں نے ان دونوں کا خاتمہ کر کے امن و امان برقرار رکھا۔ اس کے بعد دوسرا علاقہ ہے موصل کا علاقہ۔ موصل آپ کو عراق کے علاقے میں نظر آ رہا ہوگا۔ عراق جو ہے وہ سعودی عرب کے نارتھ ایسٹ میں ہے، یہ دیکھیں آپ کو عراق کا علاقہ دریائے دجلہ کے کنارے موصل ہے، اور یہاں کے علاقے نے ظاہری بات ہے یہاں کے لوگوں نے بھی جو ہے علم بغاوت بلند کیا، اور اس کے لیے جو ہے الصفا نے یحییٰ بن علی عباسی کو بھیجا، جنہوں نے اس ایریا میں جو ہے بغاوت ختم کر دی تھی۔ شام میں بغاوت، شام جو ہے سعودی عرب کے نارتھ میں ہے، اور شام کا علاقہ جو ہے یہ ویسے بھی بنو امیہ کی طاقت کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ ظاہری بات ہے بنو امیہ کے زیادہ وفادار تھے۔ ایک دم سے بنو عباس نے اپنی حکومت کا اعلان کیا تو ان لوگوں نے کافی مشکلات کھڑی کی تھیں۔ ان کے مقابلے میں الصفا نے عبداللہ بن علی عباسی کو روانہ کیا، جنہوں نے یہاں کے اس ایریا کے بغاوت کو ختم کیا۔ اس کے بعد کا علاقہ آتا ہے عراق کا علاقہ۔ عراق کا علاقہ جو ہے، عراق کے علاقے میں علم بغاوت بلند کیا تھا یزید بن حبیرہ نے، اور یزید بن حبیرہ کے مقابلے پر الصفا نے اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو بھیجا تھا۔ ابو جعفر منصور اگرچہ اس بغاوت کو ختم تو نہیں کر پایا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب عراق شام کی بغاوت جو ہے اس کا بارے میں جو ہے اس ایریا کو پتہ چلی، دیکھیں ساتھ ساتھ ہی ہیں، تو اس ایریا میں جو یزید بن حبیرہ ہے اس نے بھی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن بعد میں ابو مسلم خراسانی نے اس کو قتل کروا دیا تھا۔ تو اس طرح یہ علاقہ بھی مکمل طور پر جو ہے بنو عباس کے ماتحت آ گیا۔ آرمینیا کی بغاوت، آرمینیا عراق کے اوپر یہ دیکھیں جورجیا اور آذربائیجان کے بیچ کا علاقہ ہے آرمینیا۔ آرمینیا کی بغاوت جو ہے یہاں کے لیے جو ہے الصفا نے اپنے مشہور سالار موسیٰ بن کعب کو بھیجا، جس نے یہاں کے حاکم اسحاق بن مسلم عقیلی کو بھی جو ہے یہاں کے جو ہے اطاعت کر لی اور یہاں جو ہے کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے دونوں نے جو ہے یہاں پر جو باغی تھے ان کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اچھا، بہرحال اس کے بعد کا جو آتا ہے ہمارے پاس وہ ہے ماو النہر کی بغاوت۔ ماو النہر کا جو علاقہ ہے یہ بخارا کے ساتھ کا علاقہ ہے۔ بخارا کے ساتھ یہ دیکھیں میپ ہمارا ختم ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو تھوڑا سا یہاں اتنا زیادہ نظر نہیں آیا، لیکن بہرحال ماو النہر کا علاقہ یہی علاقہ ہے۔ یہاں پر ابو مسلم خراسانی نے کوشش کی تھی کہ اس ایریا کے بغاوت کو کچل دیں، کیونکہ خراسان کا علاقہ اور یہ جو ہے پورے کا پورے علاقہ اس ایریا میں جو ہے خراسان، ایران، اس ایریا میں ویسے بھی ابو مسلم خراسانی کا بہت زور تھا، اس لیے بخارا، ماو النہر یہ دونوں جو ہے وہ جو بغاوتیں تھیں یہ جو ہے الصفا کے لیے جو ہے وہ ابو مسلم خراسانی نے ختم کی تھی۔ ٹھیک ہے، خوارج کا تدارک اس کے علاوہ ایک اور جو ہے خوارج کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بنو امیہ کے عہد میں خوارج جو ہے وہ ان کے خلاف مسلسل جنگ کرتے رہے اور مسلسل ان کے لیے مسئلے مسائل کرتے رہے، لیکن بنو عباس کے قیام کے بعد کچھ عرصے تک وہ خاموش رہے،
لیکن جب باقیوں نے عباسیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو خوارج نے بھی جو ہے بغاوت کی، لیکن الصفا نے بروقت اقدامات کر کے خوارج کا استحصال کر دیا تھا۔